کراچی کے لیے، اس کے زخموں کے لیے، یہاں کے 2.25 کروڑ لوگوں کے لیے، پاکستان کی معاشی شہرت کے لیے ہفتے کا روز بہت اہم تھا۔ ایک طویل عرصے کے بعد بالآخر ایسا لگا کہ ریاست پاکستان کراچی کے آنسو دیکھ رہی ہے، کراچی کے آنسو پوچھنا چاہتی ہے، کراچی کے زخم بھرنا چاہتی ہے، کراچی کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہتی ہے۔ اس میں کلیدی کردار ادا کیا، جیسا کہ توقع تھی، افواج پاکستان نے، وزیر اعظم عمران خان نے، اور پھر اس پورے طریقے کی وجہ سے، اس پوری کاوش کی وجہ سے ایک طریقہ کار تجویز کیا گیا، جس کا اعلان ہوا ہفتے کو، جس کے ذریعے وفاقی حکومت سندھ اور افواج پاکستان کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہوئی ہے۔ ایک نہج پہ، ایک سمت میں کام کریں، کراچی کو سدھاریں، اور اس کے لیے ایک بہت بڑا پیکج، تقریباً 1.5 کروڑ روپے کا پیکج وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا، اور اس کا باقاعدہ اعلان کراچی میں کیا گیا۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ تمام اکائیاں مل کے کام کریں گی اور اس پورے نظام کو چلائے گا آگے، جو کہ ایک بہت ہی پراثر نظام ہے، جو NCOC میں بھی دیکھا، اس پروگرام میں ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ PCOC بنایا جائے گا، اس کا نام اب رکھا گیا PCIC، پروونشل کوآرڈینیشن امپلیمنٹیشن کمیٹی۔ اس کے ذریعے اس پیکج پہ عمل ہوگا۔ اس کا باقاعدہ اعلان وزیر اعظم عمران خان نے کیا، اور یہ بہت اہم اعلان تھا وزیر اعظم کا۔ 1100 ارب روپے کا پیکج لے کے آئے ہیں۔ اس میں پروونشل گورنمنٹ بھی اپول کر رہی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی۔ جو بھی ہم اب فیصلے کریں گے ان کی امپلیمنٹیشن کے اوپر PCIC ہوگی، جس کا مطلب ہے کہ پروونشل کوآرڈینیشن اینڈ امپلیمنٹیشن کمیٹی۔ اس میں سب سٹیک ہولڈرز ہوں گے۔ پاکستانی فوج کا اس میں بہت بڑا رول ہے۔ کراچی کے اندر ڈفرینٹ ایریاز میں مختلف اینٹیز کی جورسڈکشن، اس لیے مشکل ہوتا تھا امپلیمنٹیشن۔ اب یہ جو سبھی سٹیک ہولڈرز ایک ہی جگہ پہ آ جائیں، یہ ہماری کوشش ہے کہ 1 سال کے اندر پہلا فیز اور 3 سال میں سارے فیزز ختم ہو جائیں۔ فیڈرل گورنمنٹ بھی ہوگی اس میں، پروونشل گورنمنٹ، پاکستان کی فوج ان ایریاز میں، تو سب مل کے اب کریں گے۔ پہلی بار ہو رہا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کراچی کے حوالے سے ایک بینر تلے، ایک چھتری تلے جمع ہوں گے۔ پہلی بار ہے کہ اس میں شہری حکومت بھی ہوگی، کنٹونمنٹس بھی ہوں گے، وفاق بھی ہوگا، فوج بھی ہوگی، اور پھر حکومت سندھ بھی ہوگی۔ اس طرح سے، کیونکہ یہ کراچی جو ہے، یقین نہ صرف یہ کہ شہری حکومت سے ٹھیک کرنے سے یہ مسئلہ ٹھیک ہو سکتا ہے، نہ خالی کنٹونمنٹ سے مسئلہ ٹھیک ہو سکتا ہے، نہ صوبائی حکومت اکیلی کچھ کر سکتی ہے۔ یقیناً وفاق کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے، اور پھر سب سے بڑی جو سیاسی حقیقت ہے کراچی کی، وہ یہ کہ سندھ حکومت ضرور پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، 13واں سال ہے اس کی حکومت ہے سندھ میں، اور یقیناً کراچی پر بھی، لیکن کراچی ووٹ تو نہیں دیتا پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ کراچی پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی ووٹ نہیں دیتا۔ کراچی نے ووٹ دیا MQM کو یا تحریک انصاف کو۔ تحریک انصاف PTI کو ایک بڑی اکثریت مل گئی کراچی سے، گویا کہ کراچی کا ووٹ جو ہے وہ PPP مخالف ہے، اس لیے پورا اختیار PPP حکومت کو دے دینا کہ جو جی چاہے کرے۔ 13 سال میں جو کیا، آئندہ 13 سال بھی یہی ہوگا۔ اس لیے اب جو نظام تشکیل دیا گیا ہے PCIC کے تحت، اس میں فوج کا ایک بڑا کلیدی کردار ہوگا۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ سارا ارینجمنٹ بننے سے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک فیصلہ کن دورہ کیا تھا کراچی کا۔ 2 روز وہ یہاں پر رہے تھے، اور اس پورے معاملے میں جو فوج کا کردار تھا، اس حوالے سے ان کا بیان بھی باقاعدہ SPR نے جاری کیا تھا کہ کراچی کی ترقی، کراچی کی بہبود کے لیے افواج پاکستان ہر پلان کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ اور اب ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس پہ عمل درآمد جو ہوگا PCIC کے ذریعے ہوگا، لیکن بہرحال اس میں فوج کا ایک بہت بڑا کلیدی کردار ہوگا۔ مگر اسی دوران جیسے ہی یہ اعلان ہوا، حکومت سندھ کا جو انداز ہے، اس نے ایک بار پھر یہ صورتحال پیدا ہوئی، اور فوری طور پہ لگتا ہے کہ تنازعہ کھڑا ہو گیا ہے، کیونکہ حکومت نے سابق کمشنر کراچی افتخار شلوانی کو ایڈمنسٹریٹر کراچی تعینات کر کے تنازعہ کھڑا کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ افتخار شلوانی اس سے پہلے سیکٹری بلدیات تھے، اور جب یہ نام تجویز کیا گیا تو قانوناً تو بہرحال سیکٹری بلدیات کی ہی سمری ہوتی ہے، جس میں کہ ان کا اپنا نام ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے تعینات کر دیا گیا، پھر اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، اور آج بھی وہ سیکٹری بلدیات بھی ہے اور ایڈمنسٹریٹر بھی ہے۔ گویا کہ ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے افتخار شلوانی سیکٹری بلدیات افتخار شلوانی کو رپورٹ کریں گے۔ یہ نظام ہے جو کہ تجویز کیا ہے حکومت سندھ نے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ افتخار شلوانی کے حوالے سے بطور کمشنر حالیہ دنوں میں بڑا سوالیہ نشان تھا، کیونکہ سپریم کورٹ میں نے باقاعدہ ان کی کارکردگی کے حوالے سے اپنی شدید برہمی کا اظہار کیا تھا۔ گزشتہ 12 اگست کو چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد نے نالوں پہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کے معاملے پہ
سابق کمشنر کراچی افتخار شلوانی کی رپورٹ پر اپنے شدید عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ پچھلے 20 سالوں میں آپ نے کچھ نہیں کیا، ہیلی کاپٹر پر چکر لگا کے واپس آ جاتے ہیں، سندھ حکومت نے بھی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ پورا کراچی اب گوٹ بن گیا ہے، آپ لوگ بیٹھ کر مزے لیتے ہیں۔ 12 اگست کو ہی غیر قانونی بل بورڈز کیس کی سماعت پر چیف جسٹس گلزار احمد نے کمشنر افتخار شلوانی، جن کے بارے میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ دراصل کراچی میں جو دوبارہ بل بورڈز لگنے شروع ہوئے تھے، ایک نیا جنگل جو بننا شروع ہوا تھا، اس میں براہ راست کردار تھا افتخار شلوانی کا۔ اسی لیے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کمشنر صاحب آپ کے شہر میں جگہ جگہ بل بورڈ لگ رہے ہیں، شارع فیصل پر عمارتیں دیکھیں اشتہار لگے ہیں، کھڑکیوں کی جگہ بھی نہیں چھوڑی جا رہی ہے، وہاں رہنے والے کیسے جیتے ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد کارروائی شروع ہوئی اور حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ شدید بارشوں کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ یقیناً یہی وہ شخصیات ہیں جو اصل میں کراچی کا نظام چلا رہی ہیں۔ آج بھی وہی صورتحال ہے، اور اس وقت بھی جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں بارشوں کی وجہ سے جو کراچی جو پاکستان کا صنعتی دارالحکومت ہے، جو اس کی مین شہرگ ہے، مثال کے سائٹ کا علاقہ، کورنگی انڈسٹریل ایریا کا علاقہ، اور دوسرے جو صنعتی علاقے ہیں وہ سڑکیں جنگ زدہ علاقے کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ پاکستان کا یہ صنعتی دارالحکومت اور اس کے مختلف علاقے جو جہاں پر سڑکیں پہلے نام نہاد سڑکیں تھیں وہ تباہ برباد ہو چکی ہیں، بارش کے بعد مکمل تباہی ہے۔ کورنگی صنعتی علاقے میں ہی ایسی تعمیر ہونے والی سڑکیں بارش کے پانی میں بہہ چکی ہیں۔ آپ کو دکھا دیتے ہیں پوری صورتحال، ہمارے نمائندے خصوصی حماد عالم۔ قومی خزانے میں 50% سے زائد حصہ رکھنے والا شہر اور ایکسپورٹس میں لگ بھگ 60% حصہ رکھنے والا شہر کراچی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سڑکوں کا کتنا ٹوٹا پھوٹا حال ہے۔ یہ جو ٹرکس ہیں یہ ایکسپورٹ کے کنٹینر لے کے جا رہے ہیں، اور دیکھیں کہ کن سڑکوں کے اوپر سے گزر کر یہ شپمنٹس جا رہی ہیں۔ یہاں پہ جو انفراسٹرکچر ہے بالکل بیٹھ چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے۔ یہاں کی جو گورنمنٹ ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کے بارے میں۔ کبھی آج تک کسی انڈسٹریل ایریا میں انہوں نے پیر نہیں رکھا ہے، قدم آ کے رکھ کے دکھائیں۔ یہ کوئی رولر کوسٹر رائڈ نہیں ہے، بلکہ گلبائی سڑک پہ میں ایک ٹرک کے اندر بیٹھا ہوں۔ یہ ٹرک ایکسپورٹ کا مال لے کے جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سڑکوں کا کتنا برا حال ہے کہ یہاں ٹرک تو کیا، کمر جو ہے وہ بھی پوری طریقے سے ہل رہی ہے۔ انڈسٹریل ایریا میں ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کا حال تو ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ یہاں سالڈ ویسٹ کو کس طریقے سے ٹھکانے پہ لگایا جا رہا ہے، بالکل سڑک کے ساتھ ہی پورا ایک ڈمپنگ گراؤنڈ بنایا ہوا ہے جہاں کچرا پھینکا ہوا ہے۔ 75 سال گزر گئے، ہم نے اس ملک کو ترقی نہیں دی، بربادی کی طرف لے گئے ہیں۔ اور سندھ گورنمنٹ اسپیشلی، آپ پورے پاکستان میں ٹرک والوں سے پوچھ لیں کہ کیا حال ہے، جو کراچی کا حال ہے اور کراچی انڈسٹریل ایریاؤں کا، سائٹ کا اور دوسرے انڈسٹریل ایریاؤں کا حال ہے، ایسا حال کہیں بھی نہیں ملے گا۔ کراچی کے جو حکمران ہیں یہ اس کے ذمہ دار ہیں، ان کو اس کی سزا دینی چاہیے۔ ملک کی ایکسپورٹ ان کی وجہ سے کم ہوئی ہے۔ یہ کورنگی انڈسٹریل ایریا کی سڑک ہے، یہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ کیا بدتر حالت ہے اس وقت۔ سڑک بالکل بری ٹوٹی پھوٹی ہے، اس میں بیچ میں ملبہ پڑا ہوا ہے، پانی ٹھہرا ہوا ہے، اور یہاں کے صنعتکاروں کا کہنا یہ ہے کہ یہاں بارشوں کا پانی تو آ جاتا ہے لیکن ویسے انڈسٹری کو پروڈکشن کے لیے پانی نہیں ملتا۔ دیکھ لیں پورا پاکستان کی کراچی کا اس وقت کیا عالم ہے، اور یہ 13واں سال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا۔ اس پوری صورتحال پر اب جو نئی بگننگ ہو رہی ہے بات کریں گے۔ بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے کراچی میں، اور 2018 کے الیکشن میں بہت بڑی تعداد میں کراچی والوں نے ایم کیو ایم پاکستان کو ووٹ دیا۔ اس کے کنوینر اور سابق وفاقی وزیر جناب خالد مقبول صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ فرمائیے گا کہ ایک ابتدا تو لگتی ہے اختتام ہفتہ، جب یہ پورا نظام جس کا اعلان وزیر اعظم نے کیا، اس سے پہلے آرمی چیف یہاں تشریف لائے تھے، اور پھر جب یہ کراچی میں اجلاس ہوا اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک جانب سیاسی قیادت بیٹھی ہے، ایک جانب فوجی قیادت بیٹھی ہے۔ گویا کہ فوج نے اپنا پورا اس وقت اپنا وزن جو ہے وہ کراچی کے حق میں ڈالا ہے۔ آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ دیکھیے، ایک تو سب سے پہلے شکریہ ادا کریں گے ہم لوگ کراچی کے لوگ جو کہ بالکل لٹ پٹ گئے کہ کوئی بھی کرے اور کہیں سے بھی آئے، کراچی جو کہ پورے پاکستان میں کو پال رہا ہے، میں مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، سندھ کے بجٹ کا 95% دے رہے ہیں۔ تو اگر وزیر اعظم صاحب پوری سنجیدگی کے ساتھ، اور اب افواج پاکستان نے بھی کراچی کا، کیونکہ کراچی کی ترقی براہ راست پاکستان کو متاثر، کراچی کی ترقی پاکستان کی ترقی، کراچی کا امن پاکستان کا امن ہے، تو اس کو تو ہم نے اس کو خوش آئند بھی قرار دیا ہے، اس پہ تعاون کی بات بھی کی ہے
لیکن خدشات موجود ہیں کامران بھائی. کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اعلانات یہ آج تیسری دفعہ اعلان ہوا ہے, تو ہر بار امپلیمنٹ کا معاملہ جو تھا مرحلہ تھا رک جاتا تھا, اور اس دفعہ کیونکہ ہمیں یہ امید ہے کہ افواج پاکستان بھی موجود ہے تو اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کروانا کس سے. مجھے نہیں پتا کہ یہ قومی اتفاق رائے تھا, یہ کیا تھا کہ انتظار کیا گیا کہ کراچی کی وہ بلدیاتی حکومت جس کے پاس کراچی کا 75% مینڈیٹ تھا, اس کے رخصت ہونے کا انتظار کیا گیا. مجھے نہیں ان وجوہات کا پتہ کہ وفاقی حکومت نے اپنے ایک ایسے اتحادی کو جس کے پاس کے مینڈیٹ بھی تھا کراچی کی بلدیات کا, اس کے بجائے ایک ایسی حکومت سندھ حکومت کو پر بھروسہ کیا جو ایڈمنسٹریٹروں سے چلائے گی. ان ایڈمنسٹریٹروں سے دیکھیں 13 سال پہلے جب پیپلز پارٹی آئی تھی تو آپ خود بتائیے یہ کراچی ایسے ہی تھا. اس وقت کراچی کی بلدیہ کس کے ہاتھ میں تھی؟ تو اس 13 سال کی ساری ذمہ داری میں کہتا ہوں یہ ہم منافقت کریں گے اگر کئی جگہ پہ بانٹ دیں گے. یہ پیپلز پارٹی پر عائد ہوتی ہے. اور یہ بتائیے کیا میسج دیا اس وقت ایڈمنسٹریٹر لگا کر؟ ان کے پورے سندھ میں ایک لسانی اکائی کے علاوہ کوئی نہ ملا. اب کراچی میں ہمارا مطالبہ تو صرف یہ تھا کسی کو بھی لگا دیں, لیکن اس شہر کا تو رہنے والا ہو, اس شہر کا دکھ و درد تو رکھتا ہو, کہ اس شہر کے مسائل کو سمجھتا تو ہو. کوئی ایک ریزن, کوئی ایک لاجک بتا دیں کہ ایک آدمی بھی جو نہ کوئی اردو بولنے والا ہے, نہ کوئی پنجابی بولنے والا ہے, نہ پختون بولنے والا, کراچی کو آپ کہتے ہیں کہ یہ منی پاکستان ہے. تو یہ تو نہیں لگ رہا وہ لوگ جن کو کراچی نے جیسے کہ آپ نے کہا 50 سال سے کبھی مینڈیٹ ہی نہیں دیا, اگر اس کا 100% اس کے اختیارات ان کے پاس ہوں گے تو وہی صورتحال ہونی ہے جو ہے. دیکھیں ہمیں امید لیکن اب یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا جو آپ جس امید کی بات کر رہے ہیں, کراچی والوں کو بھی امید بہت ہے کہ آفٹر آل یہ شہر جو ہے وہ بے پناہ پاکستان سے محبت کرتا ہے, افواج سے محبت کرتا ہے, اور اس کا ایک بہت بڑا لگاؤ ہے پاکستان کے ساتھ. کہ اب جو سسٹم بنایا گیا ہے اور جس چیز کی آپ نے بات کی 50 سال سے کراچی نے تو کبھی پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیا. لیکن میں تو اعداد و شمار کے گورکھ دھندے کی بات جی ہاں, مگر اب 1100 ارب ہیں, اس کا میں نہ آپ کے اس پروگرام میں پوسٹ مارٹم کرنا چاہتا ہوں. پہلے کے سب چیزیں ملا جتنا بھی ہے جیسا بھی ہے جہاں سے بھی آیا ہے کہیں سے تو آغاز کریں. دیکھیں امید بہت ہے لیکن مجھے کہنے کی اجازت دیجیے یہ کم بخت یقین مگر آپ کی بھی ذمہ داری ہے نا, کیونکہ آپ اس کا حصہ ہیں. آپ اس گائیڈنس کمیٹی کے ممبر ہیں جو کہ سب سے پہلے تشکیل دی گئی ہے, پھر یہ پورا نظام جو بن رہا ہے آپ PCIC میں بھی ہوں گے, تو بہرحال آپ کی بھی ہمارا اطمینان صرف یہ ہے کہ افواج پاکستان نے اس کی ذمہ داری لی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مرحلے پہ یہ نظر رکھی جائے گی کہ یہ پیسے کراچی کے ان مدمی لگیں جس کے لیے مختص کیے گئے تھے. اگر یہ لگ گئے تو کہ ایک اور تاثر نہیں جانا چاہیے پورے پاکستان میں کہ کراچی کی کوئی مدد کی جا رہی ہے, اس کو کوئی رعایت دی جا رہی ہے, اس کو کوئی خیرات دی جا رہی ہے. کراچی جب 3-3 ہزار ارب دیتا ہے قومی خزانوں میں تو اسی میں سے مل رہا ہوگا نا ہمیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہمارے ساتھ موجود تھے.